یا صلی وسلم دائما ابدا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا صاحب التاج و یا صاحب المعراج یا صاحب الجمال و یا سید البشر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام، نہایت ہی پیار محبت ادب اور خلوص کے ساتھ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تکبیر ٹیلی ویژن پر اس وقت آج کی یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن، ہمارا آج کا یہ اسپیشل پروگرام بسلسلہ استقبال ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر تکبیر ٹیلی ویژن کی خوبصورت اسکرین پر سجایا گیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ جید علماء کرام اس وقت ہماری آج کی اس نشست میں موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو فردن ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں گا۔ سب سے پہلے ملت اسلامیہ کے ایک فرد کو ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ببرکت محفل کا آغاز ہم باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے کریں گے، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے میں قرآن مجید کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتاتا چلوں۔ ناظرین کرام، فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا بہہ نکلے، جنہوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے ریگزاروں کو سیراب کیا اور انہیں علم و حکمت کی اماجگاہ بنا دیا۔ اس ایک کتاب قرآن مجید نے نہ صرف پہلے علوم کو حیات نو بخشی، بلکہ مزید بے شمار جدید علوم کی تشکیل کا سامان بھی فراہم کر دیا، جن میں علوم تفسیر، نعت فقہ اللغت، فقہ اصول فقہ، معانی بلاغت و بدیع، صرف و نحو، واض و خطابت، قصص و اخبار اور امثال و حکایات کے علاوہ بے شمار علوم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے سایہ عاطفت میں جنم لیا اور اسی کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے، اور یوں قرآن کریم کے علم نے انسان کو خود شناس بھی بنا دیا اور خدا شناس بھی۔ تو قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے روح ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری اس خوبصورت نشست میں، جو کہ ہمارا خوبصورت اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ تکبیر ٹیلی ویژن پر لائیو دکھائی جا رہی ہے، اس میں ہمارے ساتھ جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ہی وقت میں علماء کرام اور عظیم نعتخواں ہماری اس نشست میں، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ جب وہ آئیں گے، اور میں انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ آپ کو تعارف کرواتا چلوں گا ان کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب محترم علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل مسلم فورم۔ جناب علامہ صاحب، ہم آپ کو آج کی اس برکت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے جناب محترم مکرم محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب، جو کہ خطیب مرکزی جامع مسجد گمگول شریف سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ آج اس ہماری خوبصورت نشست میں تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے جناب محترم علامہ محمد اسلم ربانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہی جناب محترم علامہ محمد اجمل شہبازی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس ببرکت پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہی جناب محترم علامہ حافظ حبیب الرحمن جماعتی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ خوبصورت اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ ماہ ربیع الاول کے استقبال کے لیے تکبیر ٹیلی ویژن پر سجائی گئی ہے، امید ہے آپ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جہاں پر بھی ہیں، اس وقت پوری دنیا میں اس وقت یہ لائیو پروگرام دکھایا جا رہا ہے، آپ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے چلیں۔ اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں گا جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب اپنی پرسوز آواز کے ساتھ ہمارے قلوب کو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ منور فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا تیرے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، حالانکہ خود کل کائنات کا مالک ہے، لیکن اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، اس لیے کہ وہ خدا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں، آپ نبی ہیں تو آپ جیسا کوئی نہیں، وہ اللہ ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں، آپ رسول ہیں تو آپ کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں، آپ جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، آپ جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی مشہود نہیں، آپ جیسا کوئی شاہد نہیں، اس جیسا کوئی مقصود نہیں، آپ جیسا کوئی قاصد نہیں، اس جیسا کوئی مطلوب نہیں، آپ جیسا کوئی طالب نہیں، اس جیسا کوئی حبیب نہیں، آپ جیسا کوئی حبیب نہیں، اس جیسا کوئی باقی نہیں، آپ جیسا کوئی ذاکر نہیں، اس جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں، آپ جیسا کوئی مانگنے والا نہیں، الغرض نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے۔ وہ اللہ ہے تو اپنی ذات میں واحد و یکتا، آپ حبیب ہیں تو اپنی ذات میں واحد و یکتا، وہ خالق ہے تو وحدہ لا شریک، آپ مخلوق ہیں تو وحدہ لا شریک۔ دوستو، بات اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے۔ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ تے ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ، تے مصور نے ماسا بھی کسر نہیں سی چھڈی، تے بڑی ریج دے نال سی تصویر کھچی، تے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، قسم خدا دی محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ناظرین محترم، آج کے
اس پروگرام میں ہمارے تمام جو مہمانان گرامی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہم اس وقت مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین کین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ منشی الخلق من عجم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناظرین کرام، جس طرح سے میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس جیسا کوئی محب نہیں اور آپ جیسا کوئی حبیب نہیں، اس جیسا کوئی باقی نہیں، آپ جیسا کوئی ذاکر نہیں، اس جیسا کوئی مذکور نہیں اور آپ جیسا کوئی ذاکر نہیں، اور اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اور جس کے جولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، اور کیسر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، اور جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے، اور لے کے گزرتی تھی گود میں حلیمہ جی سمت، تو ہار اس راہ کو خوشبو سی دیا کرتے تھے۔ اور اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، اور کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ جناب محترم علامہ صاحب زادہ محمد رفیق چشتی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کے بارے میں بیان فرمائیں اور ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سبحان اللہ، خصوصاً على افضل الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ سامعین و ناظرین حضرات، یہ آج کی پر نور پر کیف مجلس نشست تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں جو آج منعقد ہے، اور اس مجلس کو، اس نشست کو منعقد کرنے پر تکبیر ٹی وی کی ساری انتظامیہ اور علامہ پیر سید ظفر اللہ شاہ صاحب، بالخصوص سلطان المشائخ حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب قادری
اور حضرت صاحبزادہ والا مرتبہ صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن صاحب قادری، ان دونوں شخصیات کو اور ساری کی ساری تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کو میں اپنی طرف سے ماہ میلاد النور، ماہ ربیع الاول شریف جس کی صبح یکم ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں یہ نشست، یہ مجلس، یہ محفل میلاد استقبال ماہ میلاد النبی کا انعقاد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج جید علماء کرام اس مجلس میں موجود ہیں، اپنے اپنے وقت پہ خوبصورت پیغام دیں گے میلاد پاک کے حوالہ سے۔ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن نبی کی نعت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی والضحیٰ کے مکھڑے والے، ما ذاق کے کجلے والے، واللیل کی پیاری پیاری زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، لا اقسم بہذا البلد کی پیاری پیاری چال والے، اسرا کی سیر والے، قد جاکم من اللہ نور کی شان والے، رب کے حبیب سارے جگ کے طبیب، جب جلوہ گر ہوئے اور جلوہ گری سے پہلے کائنات عالم میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بہاریں اور سرکار کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالمنن ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق جاءکم آ گیا من اللہ کی طرف سے، کیا آ گیا؟ من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آ گیا، وکتاب مبین اور روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر ترجمہ ہے جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جو کہ ابو البشر بھی ہے، نسل انسانی کے باپ ہیں، اور کائنات میں انسانوں کے تصورات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان بھی پہلے ہیں، نبی بھی پہلے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے نبوتوں سے نوازا، رسالتوں سے نوازا، کمالات سے نوازا۔ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی جلوہ گری سے پہلے جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے ارد گرد اللہ کے نورانی فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا پیارے آدم یہ تیرا طواف نہیں کر رہے، جو تیری پیشانی میں نور مصطفیٰ قد جاکم من اللہ نور، وہ نور کے استقبال کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے احترام کے لیے یہ تمہارا طواف کر رہے ہیں۔ عرض کی مولا کیا میں وہ نور دیکھ نہیں سکتا؟ رب کائنات چونکہ وہ سپر پاور ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، یعنی وہ اشارہ فرماتا ہے تو نظام قدرت چلتا ہے۔ فرمایا پیارے آدم میں دکھاتا ہوں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی ناخنوں میں نور مصطفیٰ کو منتقل کیا، اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا عقیدہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے دیوانوں کا، مستانوں کا عقیدہ ہے، جو
صدیق باکمال کا عقیدہ ہے، جو عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے، جو جناب سیدنا عثمان ذی النورین کا عقیدہ ہے، جو مولا علی کائنات مرتضی علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم علی کا عقیدہ ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا عقیدہ ہے اور صحابہ کا عقیدہ ہے کہ کائنات ارضی و سماوی میں سب سے افضل اللہ کے بعد ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جیسے ہی نور نے چمک دکھائی تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام محبت میں مستغرق ہو کر دونوں انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ چلتے جائیے، یہ نور مبینہ کی جب جلوہ گری کا وقت ہوا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ جناب سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی رات آئی، میں نے سوچا کوئی روشنی کا انتظام کر لوں، کوئی آنے کے لیے اہتمام کر لوں۔ فرمایا جناب سیدہ آمینہ وہ جلوہ گر ہو رہا ہے جس کی شان یہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے آمینہ وہ جلوہ گر ہو رہا ہے، اس کی تشریف آوری کا وقت ہے کہ جو روشنی کا محتاج نہیں، ساری کائنات کی روشنی ہے اس کی آمد کی محتاج ہے۔ یعنی جب جلوہ گر ہوئے تو جناب سیدہ پاک فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، جب نور خارج ہوا میں نے ساری کائنات کو روشن دیکھا۔ اور جناب سیدنا جابر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں متى وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ کب کے نبی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے رحمت للعالمین آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا علم ہے، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا اے جابر تیرے اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور۔ جناب سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہر طرف روشنی ہو گئی، جب سرکار جلوہ گر ہوئے ہر طرف بہاریں آ گئی۔ پھر کیوں نہ کہے زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمینہ کے مقدر بے قربان میں گود میں جی کی خال کا نور آ گیا۔ سب سے پہلے تو ان کو بنایا گیا، نور رحمت سے ان کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام کا جتنا بھی ذکر کیا جائے بالآخر یہی کہنا پڑے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جناب محترم علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے قلوب کو کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سناہانی اور کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے کے ساتھ اپنی خوبصورت بیان کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور کرم آج بالائے بام آ گیا ہے،
اور زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، اور میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور کرم 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 آج بالائے بام آ گیا ہے، اور زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حد عقیدت یا اپنے انداز کے ساتھ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلندی پہ سب کا نصیب آ جائے، مدینہ نبی کا قریب آ جائے، پڑھے نعت ہم سب روضے پہ جا کر، یہ موقع عجیب و غریب آ جائے۔ حمد و صلات کے بعد علماء علی مقام، محترم ناظرین، تکبیر ٹی وی پہ استقبال ماہ میلاد کی یہ عظیم الشان محفل سجی ہوئی ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو تکبیر ٹی وی کے ذریعے ماہ ربیع الاول کی آمد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، کائنات کے شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہر جگہ، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک، فرش سے لے کے عرش تک ذکر مصطفیٰ کی دھومیں مچ جاتی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ آمد مصطفیٰ کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور آمد مصطفیٰ کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ جو فرمان باری تعالیٰ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم جل شانہ نے اس میں
آمد مصطفیٰ کا مقصد بھی بیان فرمایا اور اتباع رسول کا ذکر فرمایا۔ فرمایا قل پیارے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، ہے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، آگے چلنے کو اتباع نہیں کہتے، برابر چلنے کو اتباع نہیں کہتے، اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو۔ تو جو کچھ بھی ملے گا وہ کملی والے آقا علیہ السلام کے پیچھے چلنے سے ملے گا۔ اب انسان ہے، ظاہر ہے جب اسے کوئی بات کوئی کام کہا جائے تو دل و دماغ کے اندر یہ سوال کروٹیں بدلتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو ملے گا کیا؟ تو رب کائنات نے ساتھ ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے حبیب کے پیچھے چلو، اتباع کرو۔ جب پیچھے چلو گے تمہیں ایمان ملے گا، پیچھے چلو گے تمہیں عرفان ملے گا، پیچھے چلو گے تمہیں ایقان ملے گا، پیچھے چلو گے تمہیں ماہ رمضان ملے گا، پیچھے چلو گے تمہیں شعبان ملے گا، پیچھے چلو گے تمہیں ایمان ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کے پیچھے رہنا، پیچھے ہی چلنے سے تمہیں خود رحمان ملے گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خود رحمان ملے گا۔ تو جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر کائنات کے اندر تشریف لائے، ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کا رخ رب کائنات کی طرف موڑ دیں۔ دوستانی محترم، سیدہ آمینہ کے لال، محبوب بلال، نبی بے مثل و بے مثال، اسی لیے تشریف لائے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بے شمار عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں ایک شان نورانیت کی بھی ہے، ایک عظمت بشریت کی بھی ہے۔ دوستانی محترم، ذرا غور تو فرمائیں کہ رب کائنات جل جلالہ نے یہ نورانیت، یہ بشریت کی عظمتیں آمینہ کے لال کو عطا فرمائی۔ ان میں حکمت کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی مخلوق میں بھیجا، اور اللہ کریم نے نورانیت کی شان بھی عطا فرمائی، بشریت کی شان بھی عطا فرمائی۔ اس لیے کہ پیارے، تمہیں نورانیت کی عظمت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے مجھ خدا سے لینا ہے، نور سے لینا ہے، بشر کو دینا ہے۔ اس لیے نور سے لیتا جا، بشر کو دیتا جا۔ نور سے نماز لے، بشر کو نماز دے۔ نور سے روزہ لے، بشر کو روزہ دے۔ نور سے حج لے، بشر کو حج دے۔ نور سے زکوٰۃ کا حکم لے، بشر کو یہ حکم سنا۔ نور سے عبادت لے، بشر کو عبادت سکھا۔ اس لیے رب کائنات نے یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے، اے پیارے مصطفیٰ، تم نے جو کچھ بھی لینا ہے مجھ خدا سے لینا ہے۔ اے میرے بندو، تم نے جو کچھ لینا ہے میرے مصطفیٰ سے لینا ہے۔ تم نے جو کچھ لینا ہے میرے مصطفیٰ سے لینا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی آپ فرما گئے نا، بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مگر. سبحان تو اللہ اسی در پہ جو آئے گا وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا. سبحان اللہ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ سبحان اللہ. اللہ کریم محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین. اتباع مصطفیٰ عطا فرمائے، ادب مصطفیٰ عطا فرمائے، تعظیم مصطفیٰ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، جناب محترم علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں خوبصورت انداز کے ساتھ اپنا اظہار خیال بیان فرما رہے تھے. ناظرین، جہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ بریک کے ساتھ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک مختصر سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ مولاي صل وسلم دائما